You are watching تحریک دعوت فکر نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک دعوت فکر نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں محمد سجاول ملک سروری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں تحریک دعوت فکر نیوز جولائی 2022۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تحریک دعوت فکر کی جانب سے ہر سال کی طرح رواں سال بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی۔ خانقاہ سلطان العاشقین میں بڑی تعداد میں جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان۔ اساں در مرشد دے جاواں گے، اساں در مرشد دے جاواں گے، قدماں وچ عید مناواں گے، اساں در مرشد دے جاواں گے، قدماں وچ عید مناواں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے تحریک دعوت فکر کو عید الاضحیٰ کی اس بابرکت محفل کے انعقاد کی توفیق سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی زیر سرپرستی عطا کی۔ عید الاضحیٰ 1443 ہجری کے پرمسرت موقع پر مسجد زارا کی تعمیر کا تیسرا مرحلہ بھی کامیابی کے ساتھ مکمل۔ تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام شاندار عید ملن اور یوم تشکر تکمیل مرحلہ سوم مسجد زارا کی تقریب کا انعقاد۔ ہمارا ایک بیٹا ہے جی عبد الرحمن محبوب، آج ہم ان کو اپنی خلافت عطا کرتے ہیں جی اور ان کو سلطان محمد کا خطاب دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی جانب سے ایک اور مرید خاص عبد الرحمن محبوب سروری قادری کو خلافت عطا فرمانے کا اعلان۔ سلطان محمد کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ تکمیل مرحلہ سوم مسجد زارا کے موقع پر سلطان الفکر ڈیجیٹل پروڈکشن کی جانب سے مسجد زارا کے تعمیراتی کاموں پر مبنی خصوصی ڈاکیومنٹری کا دوسرا حصہ جاری، مداحوں کی جانب سے بے پناہ پذیرائی۔ تحریک دعوت فکر کی علاقائی جماعتوں کی تنظیم نو کا سلسلہ جاری۔ سلطان محمد احسن علی سروری قادری اور جنرل سیکرٹری تحریک دعوت فکر ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری کا تحصیل و ضلع ننکانہ صاحب اور تحصیل جڑاوالا ضلع فیصل آباد میں تنظیم نو کے لیے خصوصی دورہ۔ خانقاہ سلطان العاشقین رنگیر پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں تحریک دعوت فکر کی مجلس شورا کا اجلاس، عید ملن تقریب کے انتظامات کے حوالے سے مشاورت۔ تحریک دعوت فکر کی جنرل کونسل کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے عہدوں پر نئے ممبران کی تعیناتی، محمد سجاول ملک صدر اور عبدالرافع ملک جنرل سیکرٹری کے عہدوں پر تعینات۔ تحریک دعوت فکر کی جنرل کونسل کی تشکیل نو کے سلسلے میں مجلس شورا کا اہم اجلاس۔ میں تحریک دعوت فکر کا 2022 کے سال کے لیے ممبر جنرل کونسل منتخب ہوا ہوں۔ مسجد زارا و خانقاہ سلطان العاشقین میں تحریک دعوت فکر کی نو منتخب جنرل کونسل کی تقریب حلف برداری۔ منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری نے نو منتخب ممبران جنرل کونسل سے حلف لیا۔ تحریک دعوت فکر کے علاقائی دفاتر اور شعبہ دعوت و تبلیغ کی تبلیغی سرگرمیوں سمیت مزید خبریں بھی شامل کریں گے اس نیوز بلیٹن میں۔ خبروں کی تفصیل ہوگی ایک وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے تحریک دعوت فکر نیوز۔ You are watching تحریک دعوت فکر نیوز۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ہر سال کی طرح رواں سال بھی تحریک دعوت فکر کی جانب سے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے عید کے پہلے اور دوسرے روز بڑی تعداد میں جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے گئے۔
جن میں 1 عدد بیل اور 33 بکرے شامل تھے۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری کا کہنا تھا کہ قربانی محض اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور ذبح کرنے کا ہی نام نہیں، بلکہ دراصل قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بندہ جب اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خلوص دل اور نیک نیتی سے خرچ کرتا ہے تو ہی وہ قبولیت کے درجے تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک اللہ کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنی وہ چیز قربان نہ کر دے جس کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے راستے کو محبوب ترین چیز کی قربانی کے ساتھ مشروط کر دیا۔ تو اس کا مفہوم یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جو اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرے گا۔ عید الاضحیٰ 1443 ہجری کے پرمسرت موقع پر تحریک دعوت فخر پاکستان نے حسب روایت شاندار عید ملن تقریب کا اہتمام کیا۔ یہ تقریب عید الاضحیٰ کے دوسرے روز 11 ذوالحج 1443 ہجری بمطابق 11 جولائی 2022 بروز سوموار مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت بانی اور سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فخر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجدلہ الاقدس نے فرمائی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجدلہ الاقدس عید کے پہلے روز 10 جولائی 2022 بروز اتوار خانقاہ سلطان العاشقین تشریف لے گئے۔ حسب معمول آپ مجدلہ الاقدس نے مسجد زہرا کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور سلطان العاشقین ہورسیز کے استبل کا دورہ بھی فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ مجدلہ الاقدس نے خانقاہ سلطان العاشقین میں عید ملن تقریب کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا۔ صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب مجدلہ الاقدس اس موقع پر سلطان العاشقین مجدلہ الاقدس کے ہمراہ تھے۔ عید کے دوسرے روز الصبح پنڈال کی سجاوٹ، لنگر اور دیگر انتظامات کا زور و شور سے آغاز ہو گیا۔ خواتین کے لیے خصوصی طور پر پردے کا انتظام کیا گیا۔ ملک بھر سے مریدین اور عقیدت مند خواتین و حضرات کی آمد کا سلسلہ بھی صبح صادق سے ہی شروع ہو گیا۔ دوپہر 1 بجے امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجدلہ الاقدس پنڈال میں جلوہ افروز ہوئے۔ پنڈال میں معزز مجلس خلفاء، ممبران مجلس شورا، جنرل کونسل اور بے شمار مریدین و عقیدت مند موجود تھے، جنہوں نے فلک شگاف نعروں سے مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سلطان العاشقین مجدلہ الاقدس کا والہانہ استقبال کیا۔ سلطان العاشقین مجدلہ الاقدس نے تمام شرکائے محفل سے عید مل کر تقریب کی رونقوں کو 4 چاند لگا دیے۔ تمام حضرات سے عید ملنے کے بعد آپ مجدلہ الاقدس نے مسند صدارت سنبھالی۔ منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فخر سلطان محمد نعیم عباس صاحب نے اسٹیج سیکرٹری کے فرائض ادا کرتے ہوئے تقریب کے باقاعدہ آغاز کے لیے حافظ محمد یوسف سروری قادری کو تلاوت کلام پاک کے لیے اسٹیج پر مدعو کیا۔ میں عشق کے اعتکاف میں ہوں، میں عشق کے اعتکاف میں ہوں، دیدار یار ہو جائے تو عید کر لوں۔ محفل کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ یوسف سروری قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کے بعد رمضان باہو نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ تینوں عرشات رب نے بلایا ہے، شان تیرے جیا اور کن پایا ہے، شان تیرے جیا اور کن پایا ہے، ہوئی رب نال تیری، ہوئی رب نال تیری، اے کلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ محمد جہانگیر سروری قادری کا لکھا ہوا عارفانہ کلام عطاء الوہاب سروری قادری نے اپنی خوبصورت آواز میں پڑھ کر سماع باندھ دیا۔
اے عید تے ایک بہانہ اساں در مرشد دے جانا اے عید تے ایک بہانہ اساں در مرشد دے جانا پوری دل دی کر کے آواں گے پوری دل دی کر کے آواں گے قدماں وچ عید مناواں گے اساں در مرشد دے جاواں گے قدماں وچ عید مناواں گے۔ سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری صاحب نے قربانی کی اصل حقیقت کے حوالے سے ایک جامع بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو دیکھ لیں، آپ نے پہلے دمبا قربان نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، اور یہاں تک کہ آپ نے ان کو اپنے بیٹے کو لٹا دیا، گلے پہ چھری رکھ دی اور چھری چلا بھی دی، اور جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ میرا حکم بجا لاتے ہوئے اپنا بیٹا قربان کرنے پہ بھی راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت اور خلوص دیکھتے ہوئے ان کے بیٹے کو دمبے کے ساتھ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک اللہ کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنی وہ چیز قربان نہ کر دے جس کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے راستے کو محبوب ترین چیز کی قربانی کے ساتھ مشروط کر دیا۔ تو اس کا مفہوم یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جو اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرے گا۔ مسجد زہرا کی تعمیر کا تیسرا مرحلہ مکمل ہونے پر سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کی جانب سے خصوصی طور پر تیار کردہ ڈاکیومنٹری دکھائی گئی، جس کے بعد سلطان محمد نعیم عباس صاحب نے اگلے مرحلہ میں انجام پانے والے امور پر بریفنگ دی۔ تقریب کے اختتام پر سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری صاحب نے دعائے خیر فرمائی۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پہچان نصیب فرما، ہمیں حقیقت کی پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مسجد زہرا کی تعمیر میں برکت عطا فرما۔ دعائے خیر کے بعد سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظل الاقدس نے حاضرین محفل سے فردن ملاقات فرمائی اور خواتین طالبان مولا کی طرف تشریف لے گئے۔ آخر میں مہمانان گرامی کی لنگر پاک سے توازے کی گئی۔ تقریب کی مکمل ویڈیو سلطان العاشقین ٹی وی یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ڈیلی موشن پر اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظل الاقدس کی جانب سے ایک اور مرید خاص عبدالرحمان محبوب سروری قادری کو خلافت عطا کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیے۔ 11 ذوالحج 1443 ہجری بمطابق 11 جولائی 2022 بروز پیر عید الاضحیٰ کے دوسرے روز منعقد ہونے والی عید ملن تقریب کے پرمسرت موقع پر بانیوں سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فخر اور سلسلہ سروری قادری کے 31ویں شیخ کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظل الاقدس نے اہم اعلان فرمایا۔ ہمارا ایک بیٹا ہے جی عبدالرحمان محبوب، وہ جی ہمارے پاس 14 سال کی عمر میں آ کر بیعت ہوا 26 اگست 11 کو، 14 سال اس کی عمر تھی۔ جب سے یہ بیعت ہوا ہے نہ اس کی وفا میں ظاہری باطنی وفا میں کمی آئی ہے، نہ کام میں کمی آئی ہے۔ ہم نے حکم دیا تو سارے کام چھوڑ کر وہ دوڑ پڑا۔ ٹھیک ہے۔ آپ مدظل الاقدس نے اپنے ایک اور مرید خاص عبدالرحمان محبوب سروری قادری کو خلافت عطا فرمائی اور اپنی دستار مبارک ان کے سر پر رکھی۔ آپ مدظل الاقدس نے عبدالرحمان محبوب سروری قادری کو سلطان محمد کا لقب بھی عطا فرمایا۔ آج ہم ان کو اپنی خلافت عطا کرتے ہیں جی۔
اور ان کو سلطان محمد کا خطاب دیتے ہیں. اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور خلافت کے امتحان میں اللہ پاک ان کو کامیاب کرے. سلطان محمد عبد الرحمن محبوب سروری قادری ڈاکٹر سلطان محمد حسنین محبوب سروری قادری کے چھوٹے بھائی اور صاحبزادہ سلطان محمد مرزا نجیب صاحب کے بردر ان لا ہیں. آپ مسجد الاقدس نے سلطان محمد عبد الرحمن محبوب سروری قادری کی اپنے مرشد کے ساتھ راہ فقر میں وفا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سلطان محمد عبد الرحمن محبوب سروری قادری کو جس وقت بھی اللہ پاک کی ڈیوٹی دی گئی تو انہوں نے ہمیشہ لبیک کہا اور انتہائی احسن انداز میں تمام ڈیوٹیاں سر انجام دیں. آپ مسجد الاقدس نے اس موقع پر مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سلطان محمد عبد الرحمن محبوب سروری قادری کو بطور خلیفہ ثابت قدمی سے اپنی تربیت مکمل کرنے کی توفیق بخشے اور راہ فقر میں استقامت عطا فرمائے. سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کے تعاون سے تقریب کے خوبصورت مناظر سلطان العاشقین ٹی وی فیس بک، انسٹاگرام اور سنیک ویڈیو پر براہ راست نشر کیے گئے. تحریک کے آفیشیل یوٹیوب چینلز، ویب ٹی ویز اور تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سلطان محمد عبد الرحمن محبوب سروری قادری کو خلافت عطا کرنے کی مکمل ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہے. 11 جولائی 2022 بروز سوموار بمطابق 1443 ہجری عید الاضحیٰ کے دوسرے روز مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین میں سجنے والی عید ملن تقریب کو مسجد زہرا کے تعمیراتی کام کے تیسرے مرحلے کی تکمیل کی خوشی میں یوم تشکر کے طور پر منایا گیا. اس موقع پر تکمیل مرحلہ سوم مسجد زہرا کی مناسبت سے سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کی تیار کردہ خصوصی ڈاکیومنٹری جاری کی گئی، جو کہ مسجد زہرا کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں تعمیراتی کاموں پر بننے والی ڈاکیومنٹری کا ہی دوسرا حصہ ہے. حصہ 2 میں مسجد کی تزئین و آرائش کی تمام تکنیکی و فنی مہارتوں اور ان کے پس پردہ کنسٹرکشن کمیٹی کی شبانہ روز محنت کو بخوبی عکس بند کیا گیا ہے. یہ ڈاکیومنٹری تحریک دعوت فقر کے آفیشیل ویب ٹی ویز، یوٹیوب چینلز اور تمام سوشل میڈیا فورمز پر اپلوڈ کر دی گئی ہے. سلطان محمد نعیم آباد صاحب نے شرکائے محفل کو آئندہ مرحلے میں شروع ہونے والے کاموں کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا. اس موقع پر بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظلہ الاقدس نے خصوصی خطاب فرمایا، جس میں کنسٹرکشن کمیٹی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مسجد زہرا کے عظیم الشان اور فقید المثال پروجیکٹ میں ابتدا سے لے کر تاحال درپیش مشکلات کا تذکرہ بھی کیا. آپ مدظلہ الاقدس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور ساتھیوں کے تعاون سے ایک ایک کر کے تمام سنگ میل عبور ہوتے چلے گئے اور تمام مشکلات پر بھی قابو پا لیا گیا. آپ مدظلہ الاقدس نے مزید فرمایا کہ آئندہ شروع ہونے والے کاموں کی بروقت تکمیل کے لیے بھی آپ سب کا بھرپور تعاون درکار ہے. تحریک دعوت فقر کی علاقائی جماعتوں کی تنظیم نو کا سلسلہ جاری. بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظلہ الاقدس کے خلیفہ سلطان محمد احسن علی سروری قادری اور جنرل سیکرٹری تحریک دعوت فقر ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری نے ضلع ننکانہ صاحب اور تحصیل جڑانوالہ ضلع فیصل آباد میں تنظیم نو کے لیے خصوصی دورہ فرمایا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. تحریک دعوت فقر کی علاقائی جماعتوں کی تنظیم نو کا سلسلہ جاری ہے. 18 جولائی 2022 بروز سوموار بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظلہ الاقدس کے خلیفہ سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب اور جنرل سیکرٹری تحریک دعوت فقر ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری نے ضلع ننکانہ صاحب اور تحصیل جڑانوالہ ضلع فیصل آباد میں تنظیم نو کے لیے دورہ فرمایا. تنظیم سازی کے دوران علاقوں کے منتظم مقرر کیے گئے. سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے مقرر کردہ منتظمین کو تحریک کی جانب سے جاری کردہ تقرری نامے دیے اور تحریک دعوت فقر کے بیج لگائے. جن علاقوں میں تنظیم نو ہوئی ان کی تفصیل کچھ یوں ہے.
پیڑے والی تحصیل و ضلع ننکانہ صاحب میں احسن علی کو منتظم مقرر کیا گیا۔ چک نمبر 17 کڑیال تحصیل و ضلع ننکانہ صاحب میں محمد وقاص عمر سروری قادری۔ سید والا تحصیل و ضلع ننکانہ صاحب میں غلام مرتضیٰ سروری قادری۔ چک نمبر 378 گاف بے حمان کے میں غلام دستگیر سروری قادری۔ چک نمبر 534 گاف بے میں محمد زمان سروری قادری۔ چک نمبر 560 گاف بے تحصیل جڑا والا ضلع فیصل آباد میں محمد رمضان سروری قادری۔ چک نمبر 561 مرزی پورہ میں عاشق علی سروری قادری۔ چک نمبر 561 داتا نگر میں ناصر توقیر سروری قادری۔ چک نمبر 567 نامدار میں محمد اختر گجر سروری قادری۔ چک نمبر 569 عبداللہ خان چک میں محمد شریف خان سروری قادری۔ چک نمبر 570 کندیاں والا اور چک نمبر 561 گاف بے ناروں والا میں محمد قدیر اقبال سروری قادری۔ چک نمبر 591 گنگا پور میں محمد بوٹا سروری قادری۔ چک نمبر 625 گاف بے انور کے محل میں محمد طارق سعید سروری قادری۔ چک نمبر 625 گاف بے جیون شاہ میں محمد بشارت علی سروری قادری۔ چک نمبر 625 گاف بے جگاتن میں نفر عباس سروری قادری۔ چک نمبر 655/6 پرکاش نگر تحصیل جڑاوالا ضلع فیصل آباد میں محمد شکیل سروری قادری۔ بچیانہ منڈی اور چک 556/7 میں محمد آصف حمید سروری قادری اور بشیر احمد سروری قادری۔ اسلام پورہ جڑاوالا میں محمد عبدالرزاق سروری قادری۔ شرازی پارک جڑاوالا میں ڈاکٹر محمد مظفر خان سروری قادری۔ چک نمبر 204 رے بے تحصیل و ضلع فیصل آباد میں محمد عادل سروری قادری کو منتظم مقرر کیا گیا۔ مختلف علاقوں میں تنظیم نو کا مقصد علاقائی جماعتوں کو مرکز کے ساتھ ہم آہنگ کرنا اور تبلیغی سرگرمیوں کو برق رفتاری سے بڑھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکز کی جانب سے ایسی سرگرمیوں کی بدولت علاقائی جماعتوں میں اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے اور ممبران کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، جس کے باعث علاقائی جماعتیں ایک نئے جوش اور ولولے سے پیغام فقر کو گھر گھر پہنچانے میں سرگرم عمل ہو جاتی ہیں۔ کیمرہ مین محمد احسان کے ساتھ وقار احمد سروری قادری، تحریک دعوت فقر نیوز، لاہور۔ 2 جولائی 2022 بروز ہفتہ تحریک دعوت فقر کی مجلس شورا کا اجلاس مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری صاحب نے فرمائی۔ سیکرٹری جنرل تحریک دعوت فقر ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری نے شرکائے اجلاس کو ایجنڈے سے آگاہ کرتے ہوئے اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھایا۔ اجلاس میں عید ملن تقریب اور اظہار تشکر بسلسلہ تکمیل مرحلہ صوم مسجد زہرا کے انتظامات اور منصوبہ بندی کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ ملک بھر سے شریک ممبران مجلس شورا نے اپنی اپنی قیمتی آراء قلم بند کی اور سیکرٹری جنرل کے حوالے کی۔ کسی بھی ادارے میں جنرل کونسل ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جنرل کونسل کا کام تحریک کی سرگرمیوں کو ہر خاص و عام تک پہنچانا ہے۔ تحریک دعوت فقر کی جنرل کونسل کے ممبران کو ہمہ وقت متحرک اور یکجا رکھنے کے لیے تحریک دعوت فقر کے دستور کے آرٹیکل 10(11) کے تحت جنرل کونسل کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے عہدوں پر نئے ممبران کی تعیناتی کی گئی۔ محمد سجاول ملک سروری قادری بطور صدر جبکہ عبدالرافع ملک جنرل سیکرٹری کے عہدوں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ دونوں ممبران تحریک دعوت فقر کے دستور، منشور اور قواعد و ضوابط کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ تحریک دعوت فقر کی جنرل کونسل کی تشکیل نو کے سلسلے میں تحریک دعوت فقر کی مجلس شورا کا اہم اجلاس خانقاہ سروری قادری لاہور میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت تحریک دعوت فقر کے صدر حسن رضا کھوکھر نے کی۔ 30 جولائی 2022 بروز ہفتہ مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں تحریک دعوت فقر کی نو منتخب جنرل کونسل کی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی۔ منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری نے نو منتخب ممبران جنرل کونسل سے حلف لیا۔ حلف برداری کے خوبصورت مناظر اور تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک دعوت فقر کے انتظامات کو منظم انداز میں چلانے کے لیے ہر سال انتظامیہ کمیٹی اور مجلس شورا کے ساتھ ساتھ جنرل کونسل کا قیام بھی عمل میں لایا جاتا ہے۔
تحریک کے دستور اور منشور کی روح سے جنرل کونسل کے ارکان کا تعین کرنے کی تمام تر ذمہ داری بھی مجلس شورا پر عائد ہوتی ہے۔ ارکان کا تعین کرتے وقت یہ بات مد نظر رکھی جاتی ہے کہ منتخب ہونے والا ہر رکن نہ صرف تحریک دعوت فخر سے مخلص ہو بلکہ پیغام فخر عام کرنے کے مشن کو آگے بڑھانے کی لگن اور جذبہ بھی رکھتا ہو۔ انہی معاملات اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فخر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس نے جنرل کونسل تحریک دعوت فخر برائے سال 2022 کی تشکیل نو کا حکم صادر فرمایا تاکہ اسے مزید فعال بنایا جا سکے۔ اسی حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے مجلس شورا نے جنرل کونسل ممبران کی فہرست پر نظر ثانی کر کے ضروری ترمیم کے بعد نئی فہرست جاری کی، جس کے بعد نئے منتخب ہونے والے ارکان سے منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فخر سلطان محمد نعیم عباس کھوکھر صاحب نے مورخہ 30 جولائی بروز ہفتہ خانقاہ سلطان العاشقین میں حلف لیا۔ خانقاہ سروری قادری میں تحریک دعوت فخر کے مختلف شعبہ جات کے اجلاسوں کا انعقاد ہوا۔ 14 جولائی 2022 بروز جمعرات خانقاہ سروری قادری وحدت روڈ لاہور میں شعبہ اطلاعات و نشریات کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز عثمان صادق سروری قادری نے تلاوت قرآن کریم سے کیا۔ اجلاس کی صدارت خلیفہ نگران سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب نے فرمائی، جبکہ انتظامیہ انچارج ڈاکٹر وسیم اکرم سروری قادری اور دیگر معاونین نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ماہانہ نیوز کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے آراء زیر بحث لائی گئی۔ اس کے علاوہ شعبہ میں جدت لانے اور تحریک کے کام کو عوامی سطح پر پھیلانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ 26 جولائی 2022 بروز منگل خانقاہ سلسلہ سروری قادری میں تحریک دعوت فخر کے شعبہ ویب سائٹس ڈیولپمنٹ کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت شعبہ کے انتظامی انچارج علی رضا سروری قادری نے کی۔ اجلاس میں شعبہ کی موجودہ کارکردگی کو سراہا گیا اور مزید بہتر کام کرنے کا عزم کیا گیا۔ نئے ممبران کی ٹریننگ پر بھی منصوبہ بندی کی گئی۔ 1 جولائی 2022 بروز جمعہ اور 27 جولائی 2022 بروز بدھ خانقاہ سلسلہ سروری قادری میں تحریک دعوت فخر کے شعبہ سوشل میڈیا کے اجلاس منعقد ہوئے۔ اجلاسوں کی صدارت شعبہ کے انتظامی انچارج ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری نے کی، جن کا مقصد موجودہ کارکردگی میں بہتری اور محرم الحرام میں سوشل میڈیا فورمز پر واقعہ کربلا کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے لائحہ عمل مرتب کرنا تھا۔ اس کے علاوہ 19 اگست 2022 بروز جمعہ کو منعقد ہونے والی تقریب سعید بسلسلہ یوم ولادت بسعادت سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس سے متعلق بھی منصوبہ بندی کی گئی۔ 27 جولائی 2022 بروز بدھ خانقاہ سلسلہ سروری قادری میں تحریک دعوت فخر کے شعبہ لنگر کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت شعبہ کے انتظامی انچارج ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری نے کی۔ اجلاس میں شعبہ کے انچارجز سعید جعفر سروری قادری اور مغیث افضل سروری قادری نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں شعبہ لنگر کو وسعت دینے اور مزید افرادی قوت شامل کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ حاضرین اجلاس کے مابین عصری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شعبہ میں جدت لانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ تحریک دعوت فخر کا شعبہ دعوت و تبلیغ دن رات فخر محمدی کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ دائی حضرات سال بھر ملک کے طول و عرض میں تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ خانقاہ سروری قادری اور خانقاہ سلطان العاشقین میں بہت سے طالبان مولا باطنی اور روحانی تربیت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ان خوش نصیب طالبان مولا کی تربیت کے لیے بھی شعبہ دعوت و تبلیغ کی جانب سے خانقاہ سلطان العاشقین اور خانقاہ سروری قادری میں روزانہ کی بنیاد پر درس و تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ درس کے دوران امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی تصنیف مبارکہ شمس الفقراء سے مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ متلاشیان حق کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ ظاہری و باطنی ترقی میں انتہائی مددگار ہے۔ تربیت لینے والے دائی حضرات اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر عوام الناس کو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفت الہی کی دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی تصنیف مبارکہ شمس الفقراء اور ماہنامہ سلطان الفقر لاہور سے درس و تدریس کا سلسلہ تحریک دعوت فخر کے علاقائی دفاتر میں بھی زور و شور سے جاری ہے۔ خصوصاً بالخصوص تحریک دعوت فخر ہرون آباد،
تحریک دعوت فکر سرائے عالمگیر، تحریک دعوت فکر جیلم، تحریک دعوت فکر پنڈی گیب کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر درس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ممبران کے علاوہ مقامی افراد بھی شرکت کرتے ہیں۔ 23 جون 2022 بروز جمعرات تحریک دعوت فکر احمدال کے دفتر میں سرپرست تحریک دعوت فکر احمدال محمد سعید سروری قادری کی صدارت میں اہم نوعیت کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مستقبل کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی گئی، جس کے چیدہ نکات کچھ یوں ہیں: علاقائی پیر بھائیوں سے رابطے کو مضبوط کرنا، دفتر تحریک دعوت فکر احمدال میں روزانہ حضور مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجلہ الاقدس کی تصنیف مبارکہ شمس الفقراء سے درس کا اہتمام کرنا اور دفتر میں حاضری کو یقینی بنانا۔ احمدال اور گرد و نواح میں زیادہ سے زیادہ پیر بھائیوں اور مقامی افراد کو ہر اتوار مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجلہ الاقدس کی نورانی صحبت سے فیض یاب ہونے اور محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی دعوت دینا۔ دفتر تحریک دعوت فکر احمدال میں محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست نشریات کا اہتمام کر کے مقامی افراد کو زیادہ سے زیادہ دعوت حق دینا۔ اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں مبشر الحسن سروری قادری، کامران مقصود سروری قادری اور محمد عاصم سروری قادری شامل تھے۔ 25 جون 2022 بروز ہفتہ تحریک دعوت فکر اسلام آباد اور راولپنڈی کی جانب سے تبلیغی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ محمد رفاقت حسین سروری قادری نے سیکٹر I-8 اسلام آباد اور فیض آباد راولپنڈی میں شہریوں میں ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کے شمارے تقسیم کیے اور مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجلہ الاقدس کی نورانی صحبت سے فیضیاب ہونے کی دعوت دی۔ ناظرین، یہ تھی تحریک دعوت فکر نیوز جولائی 2022۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تحریک دعوت فکر ٹی وی۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنی آراء ہم تک پہنچانے کے لیے ہمیں DM کیجیے Instagram @tehreekdawatfakar.official پر۔ اللہ حافظ۔